حکومت تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے؟ حکومت جن بیساکھیوں پہ کھڑی تھی انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے اب منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیساکھیاں اس حکومت کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک چکی، تو اب حکومت کو نااہل اور نکموں کا بوجھ، بس اب حکومت کو کہا گیا، حکومت کو کہا نہیں گیا، یہ سبق ہے نا کہ بھائی آپ اپنا کام خود کرنا بھی سیکھیں۔ آپ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک اعلان نہیں سنا تھا کہ نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں، نہ کسی کے طرفدار ہیں، کسی کے طرفدار، جی بالکل۔ تو اس پالیسی کو بروئے کار آتے ہوئے بھی تو نظر آنا ہے نا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہے کہ حکومت کو پہلا کام پڑا کہ جناب، اور انہوں نے اس طرح گریبان کھول کھول کے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے نہیں کر لیں گے وہ سیالکوٹی انداز میں کہ گل ہی کوئی نہیں، تو وہ سیالکوٹی انداز آج پتہ چل گیا۔ اسی لیے فیصل وابڈا نے کہا نااہل اور نکموں کی حکومت۔ جی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت کو خود کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو اب کر کے دکھائیں۔ تو حبیب صاحب اگر ایسی بات ہے تو پھر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت زیادہ دیر چل بھی نہ سکے۔ چلیے اس کے بارے میں بھی کسی وقت بات کریں گے، لیکن بہرحال اس وقت اہم ترین بات یہ ہے کہ اس حکومت کو جو کچھ حاصل تھا، اس نے جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا گیا تھا 8 فروری کو، اب اس کے پاس نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سارا حصہ انہوں نے فضولیات میں اڑا دیا ہے، تو اب ان سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہم آئینی ترمیم کا معاملہ جو ابھی وقتی طور پر تو ٹل گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جب امریکہ سے واپسی جب ان کی ہوگی تو پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، تو یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ونس فار آل ختم ہو چکا ہے، ٹل گیا ہے؟ اگر آج پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے سے مل کے نکلی ہے، اور پیپلز پارٹی جب باہر نکلی ہے تو صرف خورشید شاہ صاحب بولیں اور ایک عمومی سی بات کی ہے، ہم آئے تھے ہم جا رہے ہیں، جی اچھا اس میں اور پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب مل بیٹھیں گے تو قومی اتفاق رائے ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آج بھی انکار ہوا ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی نا، تھوڑی سی بھی گنجائش کو رکھنا پیدا ہوتا، تو آج پھر کم از کم مولانا عبدالغفور حیدری ساتھ کھڑے ہوتے، یا مولانا حمداللہ ساتھ کھڑے ہوتے، اور پھر خورشید شاہ صاحب بات کر رہے ہوتے، اور پھر سوالن جواباً صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے، پھر کچھ بات ہوتی۔ دیکھیے اب یہ جو ترمیم میں جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے بہانہ پتہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کو۔ اچھا، کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ دہشت گردی ہے یا وہاں پہ کچھ جو واقعات ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں، آج ایک بیٹ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک چارہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی بات، جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو انٹرن سینٹرز ہیں، وہ جو مہاراشٹری مراکز ہیں، ان کی بھی دوبارہ گنجائش پیدا کرنی ہے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے جو کہ جو مسنگ پرسن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری آپ کس کی زبان، یہ کس کو انٹائز کر رہے تھے؟ یہ کس کو آپ چارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صحیح۔ اور اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی سب لوگ جو ہیں انہوں نے، ان کے تو کانوں میں سیسا ڈل چکا ہے، یا کم از کم ان کے ذہن تو کام نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ چالاکیاں ہیں، اب وہ چالاکیاں، یہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، تو جواب ملا یہ وہی ہیں جو تم نے لوگوں کو دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ چکر جو ہیں وہ واپس حکومت کو آ رہے ہیں، تو اب بس ٹھیک ہے، خیر خیریت سے ان کے جتنے بھی دن ہیں وہ گزریں، اور 25 اکتوبر تک ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلچل ہوتی رہے گی۔ 25 اکتوبر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 25 اکتوبر کو 26 کو ہوگا یا 25 کو ہوگا، 25 اکتوبر کی رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے، تو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ اچھا، یہ خبر دے رہے ہیں آپ؟ آج تک کی صورتحال یہی ہے، اس میں مجھے اب لگتا نہیں ہے کہ حالات میں کوئی جوہری تبدیلی آئے گی، اور ویسے بھی خود جس موکل کے وکیل ہی کہہ دیں کہ جناب چھڑ دیو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے